اچھا علامہ صاحب، آج کوئی بھی مسئلہ سر درد ہے یا کوئی بھی ایشو بنتا ہے، سب سے پہلے چیز ہوتی ہے پیناڈول کھا لیں۔ بے شک مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں تو پیناڈول نہیں تھی، وہاں پہ وہ تب وہ حکیم ہوتے تھے، وہ علاج ہوتا تھا۔ مگر آج کوئی ایسا وظیفہ کہ کوئی بھی چیز بیماری ہے، کوئی جسم درد ہے، سر درد ہے، کہ بندہ وہ فوری پڑھے اور اس کا اثر بھی ہو۔ ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، لوگ لگاتے ہیں، مگر نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں میں نے پڑھی ہے مگر مجھے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو کوئی آپ کی زندگی کا تجربہ، کوئی ایسا وظیفہ؟ حامد بھائی، بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اگر ہمارا عقیدہ، توکل و نقطۂ نظر یہ ہو جائے نا کہ اگر سر درد ہوئی ہے، پہلا خیال پیناڈول کا یا ڈسپرین کا نہ آئے، اور اللہ رب العزت کے کلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے وظیفوں کا ہے، تو آپ میرے وظائف کے نیچے بھی لوگوں کے کمنٹس دیکھیں۔ 90% کمنٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے دعا، یہ وظیفہ پڑھا، اس کام کے لیے کام ہو گیا، ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، کینسر دور ہو گیا، یہ پڑھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کینسر کا وظیفہ بتایا تو کینسر ہاسپٹل بند کر دیا جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا مطلب یہ بھی مغالطہ ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، حکیم موجود تھے پیناڈول، یہ دوائیوں کا استعمال کرنا، علاج بالغذا یا علاج کیمیکلز کے ذریعے کرنا، یہ بھی سنت نبوی سے ثابت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پینے کو شفا کہا، خود رسول اللہ نے شہد پینے کو شفا کہا، خود کلمنجی، یہ علاج بالغذا نہیں ہے، یہ ایک ریمیڈی، میڈیسن ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار حدیث مختلف ثابت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اس چیز کو ٹوسٹ کرتا ہے کہ جناب کلام اللہ میں شفا نہیں ہے، وہ بڑا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کے سارے در بند ہو جائیں، ڈسپرین، پیناڈول، کینسر کی کیموتھراپی بھی بند ہو جائے، تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہو۔ اور میری زندگی کا آپ ایک پوچھتے، یہاں پہ ہمارے مرکز میں ہر اتوار کو رقیہ شریعہ کیمپ لگتا ہے، تحدیث نعمت کے طور پر فری ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے کینسر کے مریض شفا یاب ہوئے ہیں، 4 سٹیج کے، حتیٰ کہ ڈاکٹر عرفان کیسر کے پاس وہ مریض گیا اور روپے، اور اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیسے صحیح ہو گیا۔ تو سورت فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنا فجر کی 2 رکعتوں سے پہلے، یعنی سنتوں کے بعد، فرض نماز کی 2، یعنی فرض نماز سے پہلے پڑھنا، 2 سنتوں کے بعد 41 مرتبہ، یعنی فرض اور سنتوں کے درمیان میں پڑھنا۔ تو اللہ رب العزت نے 41ویں دن اس کا کینسر بھی دور کر دیا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلڈ کینسر کا ایک مریض دوست آج بھی زندہ ٹیچر ہے، اس کا دور ہوا۔ بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عورت آئی تھی ویل چیئر کے اوپر، رقیہ شریعہ۔ اچھا، یہ بات بھی لوگوں کو دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ شاید کسی بندے کی وجہ سے، بندہ ڈوز کا بھی فرق ہوتا ہے، یہ بھی بتاؤں آپ کو۔ کئی مرتبہ ایک پیناڈول سے آرام نہیں آئے گا، 2 کھائیں گے آ جائے گا۔ تو وظیفوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مرض زیادہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ دفعہ پڑھنے سے شفا۔ اللہ کے فضل سے وہ عورت ویل چیئر پہ آئی تھی، چل کے گئی۔ اور اس طرح کے متعدد واقعہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو قرآنی علاج، اس کو اسلامی ٹرم اور اسلام میں کہتے ہیں رقیہ شریعہ،